السلام علیکم۔ پروگرام میری آواز کے ساتھ عصمت ہاشوانے وزارت مذہبی امور اسلام آباد سے حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان کے حجاج کرام پوری دنیا کی طرح اس سال حج پہ نہیں جا سکیں گے۔ یہ فیصلہ ہے سعودی عرب کی حکومت کا، جس کو پاکستان سمیت پوری دنیا نے تسلیم کرنا ہے۔ پاکستان سے اس سال 1,76,000 سے زائد حجاج کرام نے سعودی عرب جانا تھا، جن میں سے 1,05,000 حاجی سرکاری سطح پہ، جبکہ 71,000 حاجی پرائیویٹ سیکٹر سے سعودی عرب جانے والے تھے۔ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک وبا آئی اور اس کے اثرات سعودی عرب میں بھی تھے۔ پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ یہاں سے کوئی حاجی وہاں پہ حج کرنے نہیں جا سکے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی ہر ایک چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ جب وہ اپنے گھر میں کسی کو بلاتا ہے تو تب بھی وہ جا سکتا ہے جب آپ کا بلاوا ہوتا ہے۔ روضہ رسول کی زیارت ہر مسلمان کی خواہش ہے، لیکن حالات کے تناظر میں مشکل فیصلے بھی قبول کرنے پڑتے ہیں۔ اب وہ حجاج کرام جو تمام تیاریاں مکمل کر چکے تھے، رقوم جمع کرا چکے تھے، ان کو رقوم کی واپسی ہو رہی ہے۔ 2 جولائی سے یہ سلسلہ بینکوں کے ذریعے جاری ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات یہاں پہ مذہبی امور کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان سے معلوم کریں گے۔ اسی حوالے سے یہاں کے ترجمان، یہاں پہ جو جوائنٹ سیکرٹری ہیں، ان سب سے ملیں گے کہ وہ حجاج کرام کو کس طرح رقوم کی واپسی کر رہے ہیں اور آئندہ آنے والے سال میں ان حجاج کرام کو کیا پرائرٹی ملے گی، وہ حج پہ جا سکیں گے یا نہیں۔ اسی حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ آئیے ناظرین، میرے ساتھ چلیے اور اس اہم پروگرام کو آپ خود بھی دیکھیے۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں، آئی ٹی انچارج ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر جمیل الرحمان صاحب۔ سر، ہم آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے سرکاری سطح پہ جن حاجیوں کو اب آپ نے ہی انفارم کرنا ہے کہ اس سال حج نہیں ہوگا، تو آپ میسج کرتے ہیں، آپ ایس ایم ایس کرتے ہیں، آپ ٹیلی فون کرتے ہیں، کس طرح ان کو انفارم کرتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پریس ریلیز منسٹری نے ایک جاری کی ہے، اس میں ساری ڈیٹیل ایس او پیز بھی بتائی گئی ہیں کہ لوگوں کو پیسے کیسے واپس ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ ہم نے ایس ایم ایس جتنے بھی حجاج ہیں جو کامیاب ہیں ان کو ایس ایم ایس ایک ہم نے اپروو کروایا اور وہ سب لوگوں کو بھیج دیا گیا۔ 1,05,000 سے اوپر لوگ ہیں جن کو تمام ایس ایم ایس سب لوگوں کے پاس جا چکے ہیں، اور اس میں ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی ایڈ پوسٹ کی ہے، اخبارات میں بھی دی ہیں، جو یعنی کہ اس کا جو طریقہ کار ہے پیسوں کی واپسی کا، وہ ہماری ویب سائٹ پہ ایڈ بھی اویلیبل ہے، ایس او پیز بھی ہیں، جو اتنے بھی بینک کوآرڈینیٹرز ہیں تمام بینکس کے، ان کے نمبرز بھی اس پہ دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کو بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے وہ ان کوآرڈینیٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بینکوں میں تمام رقوم منتقل کر دی گئی ہیں، جو کہ 2 تاریخ سے انشاءاللہ لوگوں کو ریفنڈ ہونا نہیں، 2 تاریخ سے ہو رہی ہیں، ہم نے دیکھی ہیں، ہم وہ قطاریں بھی دیکھی ہیں، ہم نے بینکوں کا نظام بھی دیکھا۔ لیکن ایک چیز ہم نے دیکھی کہ آپ کی منسٹری میں بھی ایک سیکشن بنایا گیا ہے جہاں پہ ٹیلی فون نمبر وہ ہم اپنی اسکرین پہ بھی ڈسپلے کر رہے ہیں کہ کیونکہ ایک بہت بڑی ٹرانزیکشن ہے اور حاجی بیچارہ پہلے ہی پریشان ہے، وہ اس دفعہ حج پہ نہیں جا سکے گا۔ اس کے باوجود بار بار فون آئیں گے، تو یہاں پہ آپ کا عملہ 24 گھنٹے تیار رہتا ہے کہ کسی کو کوئی معلومات چاہیے تو آپ کی طرف سے مل سکتی ہے۔ بالکل جی، دیکھیں، ایک تو ہم نے ایس ایم ایس میں بھی اگر کسی کو بھی کوئی دشواری ہو رہی ہے، وہ ہمیں ہمارے اکاؤنٹ افسر ریفنڈ ہے ان کا نمبر دیا گیا ہے، ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ پلس ہم نے حج انکوائری سیل بھی ہماری کام کر رہی ہے، وہ وہاں پر لوگ ہمارے پاس 4 نمبر ہیں جو ہماری ویب سائٹ پہ ایڈ پہ بھی دیے گئے ہیں، وہاں پہ بھی اگر کسی کو بھی کوئی دشواری ہو رہی ہے وہاں پہ وہ متعلقہ اپنی کمپلین ریکارڈ کروا سکتے ہیں، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ اسی دن ان کا مسائل کا حل کر دیا جائے۔ سجاد صاحب، اب حاجی جو ہے وہ اس سال حکومت سعودیہ کی پالیسی کے مطابق نہیں جا سکے گا، تو آپ کے پاس جو حاجی تھے ان کی رقوم کی واپسی کا سلسلہ ہوگا یا آپ کے پاس رقوم نہیں تھی؟
वजारत मजहबी अमूर ने इस दफ़ा प्राइवेट सेक्टर के लिए तकरीबन 12 पैकेजेस जो है वो अप्रूव किए थे इन कंसल्टेशन विद द ये प्राइवेट सेक्टर की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है होप इनके साथ। और मीन वाइल जो है वो सऊदी गवर्नमेंट से जो है ये इंस्ट्रक्शन इशू हुई कि फ़िलहाल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई हज के अरेंजमेंट कोविड-19 की वजह से ना कर सके, तो लिहाजा ये पैकेजेस अप्रूव तो हुए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर ने कोई अथराइजेशन नहीं दिया, कोई हाजी बुक करने का नहीं दिया, उनको हज पैकेजेस पे अमल दरामद के लिए रोक दिया। सर्विस प्रोवाइड एग्रीमेंट जो साइन हुआ था उस पे भी अमल दरामद से जो है वो उसको रोक दिया कि वो मार्केट से किसी हाजी को बुक न करें जब तक सऊदीया की तरफ से हज कराने में कोई डेवलपमेंट नहीं आ जाती। तो इसका मतलब है आपने पैसे वापस ही नहीं करने क्योंकि आपने पैसे जमा ही नहीं। पैसे जो है वो प्राइवेट सेक्टर के वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या वजारत मजहबी अमूर नहीं लेती, ये टोटली प्राइवेट सेक्टर जो अपना हज पैकेज को सेलेक्ट करता है अपने कोटे के मुताबिक जो है वो उसको हाजियों से पैसा लेता है। तो इस साल चूंकि हमने उनको कोटा एलोकेट भी नहीं किया, ना उनको अथराइजेशन दी हज बुकिंग करने की, तो इस वजह से प्राइवेट सेक्टर ने कोई भी हाजी जो है वो बुक नहीं किया और ना ही उनसे कोई पैसे चार्ज किए। इमरान सिद्दीकी साहब जो मजहबी अमूर के तर्जमान हैं, सर हम आपके मशकूर हैं, आपने हमें वक्त दिया। मसला वही है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि 2 तारीख से मुख्तलिफ बैंकों में हाजियों को रकूम वापस की जा रही है। क्या तरीक़ा कार किया है आपने कि हाजी को तकलीफ भी ना हो, उसकी रकम उसको वापस मिले? जो मौजूदा सूरत हाल थी कोरोना की, उसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया कि हजाज कराम को इस साल जो ना वो आलमी इस्लाम के जो हैं उनको नाम बुलाया जाए, इनको लोकल सतह पर किया जाए। उस ऐलान के बाद बहुत सारे लोग जो पिछले 3-4 माह से हमारे साथ तकरीबन को 1,06,000 के करीब जो लोग हैं जो मुंतखब हो चुके थे कुरान अंदाजी के जरिए, अब उनमें बड़ी ये तशवीश थी कि अगर आज नहीं होता तो हमारे पैसों का क्या होगा, क्या उसमें कटौती हो जाएगी या उसमें कमी आ जाएगी या उसको, क्योंकि हज जूं ही हज का निज़ाम शुरू होता है तो जो हाजियों के पैसे हैं वो सारे सऊदी अरब शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ पे उनके मकतब का, वहाँ पे मनाम, मुज़रफ़ा, अरफात और हाजियों की वहाँ पे रहायशें, उनके खाने का बंदोबस्त, तो वो पैसा वहाँ पे शिफ्ट होता है। लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ कि ये वबा की वजह से उन्होंने हमें बर वक्त ये बता दिया सऊदी गवर्नमेंट ने कि आप किसी किस्म का एग्रीमेंट ना करें, और ये हमने शुक्र है हमने किसी से एग्रीमेंट नहीं किया, लेकिन हमने तमाम चीज़ें मुकम्मल कर ली थी। अगर खुदा न खास्ता किसी एमरजेंसी की सूरत में ये चीज़ें होती हैं तो हम हज को तो इंतजाम पूरी कर सकें। जब ये ऐलान हुआ तो फिर ये लोगों में तशवीश थी, तो इसका सबसे बेहतरीन जो हाल था एज ए स्पोक्स पर्सन उसमें यह था कि हम सोशल मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू और प्रिंट मीडिया के थ्रू सबसे पहले लोगों को अवेयर करें कि आपने पैसे जो है वो अपना किस तरह लेने हैं। उसके लिए SOPs भी जारी हो गई हैं कि ये 2 तारीख से जो ना 2 जुलाई से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और फिर ये जो ना वो चलेगा। तो सिलसिला शुरू हो चुका सिद्दीकी साहब, 2 जुलाई से हम देख रहे हैं बैंकों में लोग जा रहे हैं, उनको पैसा भी मिल रहा है सारा कुछ। लेकिन जो आपने शोर करना था, जो मिनिस्ट्री की तरफ से होना था कि बार बार इस चीज़ को दिखाया जाए, आपके पास पंफलेट भी पड़े हैं, आपके पास इस हवाले से हिदायत, मैं चाहता हूँ कि मेरे कैमरे से बार बार हाजी को बताएं ताकि कहीं पे भी किसी को। हाँ, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हाजी को बताने की है कि हाजी के तमाम हुजाज कराम को हमने मैसेज कर दिया, जो जितने भी हुजाज कराम हैं जिन्होंने इस साल हज पे जाना था उनको मैसेज आ चुके हैं। उसमें मेरी गुजारिश हुजाज कराम से ये होगी, क्योंकि कोरोना की जो मौजूदा सूरत हाल है पूरे मुल्क में बहुत सी जगहों पे स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है, तो वो SOPs को मद्देनजर रखते हुए रश ना करें। हमने बैंकों को भी हिदायत कर दी है ताकि उनके लिए स्पेशल काउंटर बने, और फिर यह है कि सरप्राइज विजिट भी होगा, मिनिस्टर साहब भी विजिट करेंगे, उसमें हमारे सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हज भी विजिट करेंगे ताकि हुजाज कराम को जो पैसों की रकम की वो वापसी है उसके अमल में किसी किस्म की तखीर ना हो, और उसमें बगैर किस तखीर के और बगैर स्पेशल जो काउंटर हैं उनके जरिए उनको पैसे बर वक्त पहुंच सकें। और इस सिलसिले में हम हमारा जो फेसबुक पेज है, हमारा जो ट्विटर है, यूट्यूब पे है, हमारी जो वेबसाइट है, उसमें भी हमने तमाम चीज़ें हाजियों को अवेयर करने के लिए लगा दी हैं। किसी किस्म का हाजियों को कोई प्रॉब्लम होगा वो थ्रू हमारे फेसबुक मिनिस्ट्री का जो मोरा का पेज है उसके थ्रू भी अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। हमने अपने नंबर्स भी दे दिए हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो हम उसके लिए 24 आवर हाजिर हैं ताकि पैसे बर वक्त लोगों को वापसी मिल सके। इस वक्त हम आए हैं सीनियर JS जनाब जीनत हुसैन बंगश साहब के पास। बंगश साहब, हम आपके बहुत मशहूर हैं,
آپ کے پاس بہت زیادہ مصروفیات تھیں اور ویسے بھی آپ کا کام بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ وہ حجاج کرام جنہوں نے اس سال حج پہ جانا تھا، آپ نے تمام انتظامات کیے تھے یہاں پہ بھی سعودیہ میں بھی، لیکن اب وہ نہیں جا سکیں گے، تو وہ کیسے اب سلسلہ ہوگا؟ کتنے لوگ حج پہ جا رہے تھے؟ رکوم کی واپسی کا کیا سلسلہ ہوگا؟ اس کے بارے میں کچھ تفصیلات۔ شکریہ عثمان صاحب۔ ہمارے انتظامات تو یہاں سے بھی جو ہماری پروکیورمنٹ تھی دوائیوں کی، ویکسین کی اور بکلیٹس وغیرہ جو ہم میٹیریل دیتے ہیں حاجیوں کو، اسی طرح سعودی عرب میں ہماری تقریباً جو بلڈنگز وغیرہ کی ہائرنگ تھی، جو ٹرانسپورٹ کی ہائرنگ تھی اور اس کے علاوہ کیٹرنگ کی ہائرنگ تھی، وہ تقریباً ہم کمپلیٹ کر چکے تھے۔ لیکن سعودی گورنمنٹ کی ٹائملی انفارمیشن پہ ہم نے ان کو پیمنٹ نہیں کی، کیونکہ وہاں پہ وہ شور نہیں تھے کہ حج ہو گیا نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد ہم نے اپنے منسٹری لیول پہ یہ ڈیسیجن کیا ہے کہ ہم حاجیوں کو پورے کے پورے پیسے واپس کریں گے بغیر کسی کٹوتی کے، اور اس سلسلے میں ہم نے بینکوں کو ہدایات بھی ایشو کر دیے ہیں۔ کتنی تعداد ہے جن کو آپ نے پیسہ واپس کرنا ہے اور کل کتنا پیسہ ہے؟ ہمارے جو سرکاری حاجی ہیں، سرکاری حاجی ہمارے تقریباً 1,07,000 ہے، اور فی حاجی ہم نے 4,65,000 لیے ہیں، اور ہر حاجی کو 4,65,000 ہی ہم واپس کریں گے۔ باقی جو پرائیویٹ حج والے ہیں ان کے پاس 71,000 کا کوٹا ہے جو پرائیویٹ ٹور آپریٹر ہے، لیکن انہوں نے چونکہ آپریشن شروع نہیں کیا تھا، ان کو الاؤڈ نہیں کیا تھا، لہٰذا وہ اس کا ریفنڈ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو ہم نے حج کی بکنگ کی اجازت نہیں دی۔ مختلف صوبے ہیں، گلگت بلتستان ہے، آزاد کشمیر ہے، چاروں صوبوں کے ساتھ ساتھ، تو آپ نے یہ کاوش ضرور کی ہوگی کہ اگر کوئی حاجی سندھ سے ہے، سکھر سے ہے، تو پھر اس کو وہاں پہ ملے، میاں والی والے کو میاں والی کے بینکوں سے ملے۔ جہاں سے انہوں نے جمع کیے اسی برانچ سے ملیں گے انشاءاللہ، جہاں اگر اسے سکر سے جمع کیے اسی برانچ سے اس کو پیسے ملیں گے۔ انسانی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اموات بھی ہوتی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، لاچاریاں بھی ہیں، یہ چونکہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے۔ اگر کوئی حاجی فوت ہو چکا، اس کی پیمنٹ آپ کے پاس ہے، وہ کیسے کلیم کرے گا؟ وہ وارث کو لائے گا اس کا، یا پھر کوئی بیمار ہے، شدید بیمار ہے، آ نہیں سکتا، کرونا کی ہمارے پاس صورتحال ہے، اس کا کوئی طریقہ کار آپ نے وضع کیا ہے؟ اس میں اس کی بینکوں کے اپنی پروسیجر ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک پالیسی ہوتی ہے، فالو کرتے ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی حاجی مرا ہوا ہے تو اس کی دو چیزیں، ایک تو ان کی ہمارے پاس فارم پہ نامینیشن بھی ہوتی ہے، ہر بینک والے جب پیسے جمع کرتے ہیں وہ نامینیشن بھی کر لیتے ہیں، نامینیشن کو دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ فیملی ڈسپیوٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ عدالت کے تھرو سکسیشن سرٹیفکیٹ لائیں گے، ان کو پیمنٹ ہو جائے گی۔ یہ سارا نظام بینکوں کے پاس ہے، لیکن آپ کے پاس ایک متبادل نظام ہوتا ہے، منسٹری میں بھی آپ کا ایک شعبہ ایکٹیو ہوگا کہ کسی کو معلومات چاہیے ہوں گی تو وہ آپ کے نمبروں پہ رابطہ کر کے اپنی معلومات حاصل کریں۔ بالکل، ہر وقت اویلیبل ہیں، ہمارے اکاؤنٹ افسر ہیں، ہمارا حج ونگ پورا اویلیبل ہے، ان کو حاجیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے ہم نمبر بھی آپ کو دے دیں گے، نمبر بھی ڈسپلے کریں گے، اور اویلیبل بھی ہیں، ہمارا ویب سائٹ بھی آن ہے، اور ہمارا جو پورا حج ونگ ہے سارا ہی آن ہے انشاءاللہ۔ بنگے صاحب، بلاوا تھا، بلاوا ہوا، نام لکھا گیا، سارا کچھ، لیکن ایک ایسی وبائی مرض جو پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلاوا اس سال نہیں تھا، تو کیا اگلے سال یہ جو حاجی ہوگا اس کو کوئی پرائرٹی ملے گی، یا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ تو تیار بیٹھے تھے، اور مسلمان کی بڑی خواہش یہ ہوتی کہ اللہ کا گھر دیکھیں۔ یہ ہماری اپنی کمیٹی ہوتی ہے، حج فارمولیشن پالیسی فارمولیشن کمیٹی، وہ ہر سال جو ہے نا یہ پالیسی بناتی ہے، پھر یہ پالیسی کیبنٹ کے پاس جاتا ہے، کیبنٹ اپروول دیتی ہے، تو اگلے سال لازماً جب یہ جب پالیسی دوبارہ انیشیٹ ہوگی حج 2021 کے لیے، تو یہ پالیسی فارمولیشن کمیٹی کے سامنے یہ چیز رکھی جا سکتی ہے کہ وہ آیا ان کو پریفرنس دے، کنسیڈر کرے، یا دوبارہ جو ہے نا نئے طریقے سے ان کی جو بیلٹنگ کرے، لیکن یہ آپشن ہے کمیٹی کے پاس، ممکنات میں ہے کمیٹی اس کو بھی جو ہے نا پریفرنس دے، ویٹیج دے، کہ بھئی پہلے وہ لوگ جو اس سال نہیں جا سکے ان کو پریفرنس دے، لیکن ڈیپینڈز اپان پالیسی آف دا گورنمنٹ اینڈ پالیسی، اور جو ہے نا اس پہ جو کیبنٹ جو ڈیسیجن لیں گے ہم اسی کو فالو کریں گے۔ ابھی اس لیول پہ تو یہ کہنا کہ ہم اس کو کسی کو گارنٹی دیں گے تو یہ پاسبل اس لیے نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اگلے سال کیا ہوتا ہے، سیٹیں ہمیں یہی جو ہمارا کوٹا ہے یہی بال رہتا ہے، کوٹا بڑھتا ہے، کوٹا گھٹتا ہے،
تو اس صورت میں اگر ابھی سے ہم کوئی پالیسی ڈیسیجن لے لیتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کی بات کو میں سمجھ رہا ہوں، سعودین حکومت سے بھی آپ کی استدعا ہوگی کہ جو اس وقت ہمارا کوٹا ہے یا جتنے حاجی جا رہے ہیں، اس دفعہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ اس طرح حج جو ہے وہ منسوخ ہوا، تو حکومت سعودیہ سے بھی یہ درخواست کی جا سکتی ہے کہ کوٹے میں اضافہ کیا جائے تاکہ یہ حاجی بھی ایڈجسٹ ہو، نئے بھی ایڈجسٹ ہو۔ اصل میں سعودی گورنمنٹ کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ وہ ہے کہ اتنے لوگ جب آتے ہیں نا، ہر حاجی تو 25 لاکھ کے قریب حاجی آتے ہیں، ان کو مینا میں عرفات میں ایڈجسٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے میرے خیال میں وہی کوٹا یہی رہے گا، یہ ڈبل نہیں کریں گے یا ہمیں وہ یا کسی بھی ملک کو نہیں دیں گے، وہ اس لیے کہ وہاں پہ مینا میں پھر ان کو ٹینٹس دینا وغیرہ وہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ 25 لاکھ ہے تو اگر وہ 40 لاکھ ہوئے تو میرا نہیں اندازہ، یعنی وہ 25 لاکھ کی کیپیسٹی کو بغیر صاحب میں چاہوں گا کہ میرا کیمرہ حاضر ہے، آپ اس حوالے سے ایک میسج حاجیوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، بچوں کو بھی دیں کہ کس طریقے سے آرام سے انہوں نے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس منصب کے لیے، آپ نے خوش قسمت انسان ہے، لاکھوں لوگوں کو اپنے قلم سے آپ نے روزہ رسول کا، اللہ کا گھر دکھانے کا اجازت نامہ جاری کیا تھا۔ میں چاہوں گا کہ ایک میسج ہو جائے کہ یہ پروسیس طریقہ کار کے مطابق چلے، اگر کوئی آپ کو تکلیف ہو تو منسٹری بھی حاضر ہے اور آپ نے بھی تعامل کرنا ہے۔ بالکل۔ پہلے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اس دفعہ حج کے لیے اپلائی کیا تھا اور وہ بدقسمتی سے نہ جا سکے، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ حج نصیب فرمائے، نیک اچھی زندگی، اچھی صحت کے ساتھ۔ باقی جو ریفنڈ کے لیے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ انشاءاللہ اگر کسی بینک نے کسی کو حاجی کو ریفنڈ کے معاملے میں تنگ کیا تو ہم ہر وقت حاضر ہیں، ہم ان کی رہنمائی بھی کریں گے، مدد بھی کریں گے، اور بینکوں کو ہم اسی کے مطابق ہدایات ایشو بھی کیے ہیں اور ایشو کرتے رہیں گے۔ باقی آپ لوگ بھی سے بھی ریکویسٹ ہے کہ چونکہ یکدم اگر رش بڑھتا ہے اور ایس او پیز بھی ہیں، سوشل ڈسٹینس بھی رکھنا ہے، تو آپ لوگ بھی بہتر ہیں کہ اگر آپ اپنے ڈیز کو ذرا ڈیوائڈ کریں اور آپ اپنے اسی کے مطابق جائیں تو مہربانی ہوگی۔ تیسری بات جو اہم ہے، ہم نے میسج میں بھی کر دیا ہے، اشتہار میں دے دیا ہے کہ جب بھی بینک جائیں اپنی ڈاکومنٹس وہ اوریجنل رسیدیں اور شناختی کارڈ وہ لازمان ساتھ لے جائیں، تاکہ آپ کو بار بار بینک کی جو ہے نا وہ وزٹ نہ کرنی پڑے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حج نصیب فرمائے، ہماری انشاءاللہ دعا بھی ہے اور خوشی بھی۔ اب ہم آئے ہیں وفاقی وزیر نور الحق قادری صاحب کے پاس، انہی سے بات کریں گے۔ اچھا سر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرتبہ دیا، آپ خود ایک خانوادے سے ہیں، حج جو ہے ہماری ایمان کا حصہ ہے، بنیادی ارکان میں شامل ہے۔ اس دفعہ جن حاجیوں کو نام سلیکٹ ہوا، کہتے ہیں کہ بلاوا ہوتا ہے، نہیں ہو سکا، آئندہ آنے والے حج میں ان حاجیوں کی کوئی پرائرٹی ہوگی؟ میری ذاتی خواہش یا جس کو ایک پالیسی کا بھی ایک نام دے سکتے ہیں، یہی ہوگی کہ جو حجاج اس دفعہ جن کا قرآن اندازی میں نام بھی نکل گیا تھا اور جن کی بھرپور تیاری بھی تھے، پیسے بھی جمع کیے تھے، ہم کوشش کریں گے کہ ترجیح ہمارے آئندہ بھی یہی رہے۔ لیکن چونکہ حج ہماری پالیسی ایک میوچل ایگریمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور اس میں صرف ہماری مرضی نہیں چلتی، ان کی مرضی بھی چلتی ہے۔ اگلے سال وہ کتنا کوٹا ہمیں دیتے، یا اس سے زیادہ دیتے ہیں، اس سے کم دیتے ہیں، اگلے سال کا پیکج کیا ہوگا، اس سے کم ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا، تو وہ اگلے سال پہ منحصر ہے۔ اس لیے ابھی ہم ان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہمیں وافر مقدار میں کوٹا ملتا ہے، کوئی ساری چیزیں ان کی سارے جو لوازمات ہے، ضروریات ہے، شرائط ہے، وہ پورے ہوں تو پھر ہم اس پہ سوچ سکتے ہیں کہ انہیں کو ہم کر دیں۔ لیکن فی الحال یہ منسٹری نے کوئی اس پہ اس لیے فیصلہ نہیں کیا ہے کہ اس میں حج کے پالیسی میں جتنا ہمارا حصہ ہوتا ہے اتنا سعودی حکومت کا بھی ہوتا ہے۔ سر، آپ ایک دیندار شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑا منصب دیا ہے وزیر حج کی حیثیت سے۔ میں چاہوں گا کہ میرا کیمرہ حاضر ہے، وہ حجاج کرام جنہوں نے جانا تھا
بدقسمتی سے نہیں جا پائے، ان کے لیے میسج، اور ان اداروں کے لیے جنہوں نے رکون کی واپسی کرنی ہے شفاف طریقے سے ہو، ان کے لیے اگر کوئی میسج ہو جائے تو؟ میں پہلے ان حجاج کرام کو، عازمین حج کو، جنہوں نے بھرپور تیاری کی تھی اور حج پہ انہوں نے جانا تھا، اور ظاہر ہے ان کو ایک افسردگی ہو گئی ہوگی، اور ان کو ایک احساس ہوگا کہ حج پہ ہم اس دفعہ نہیں جا سکے، تو میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے اس کی نیت پر ہے۔ آپ نے نیت کر لی، ارادہ کر لیا، اور نہ صرف ارادہ کیا، تمام اسباب اور وسائل اس کے لیے استعمال کیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سال کا بھی حج کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر، ثواب اور جو فضیلت ہے وہ دے گا، اور آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے علم اور اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب میں آپ وہاں پہ عرفات میں ہوں گے، منا میں ہوں گے، مکہ مکرمہ میں ہوں گے، اور مدینہ منورہ میں ہوں گے، اور اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ حج کا فضیلت اور ثواب بھی دے گا، اور اگلے سالوں میں انشاءاللہ تعالیٰ حج کی سعادت بھی ان کو ملے گی۔ جو ہمارے بینکس اور مالیاتی ادارے حجاج کرام کی رقوق کی واپسی کی ذمہ دار ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ بہت اخلاق کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ اور مروت کے ساتھ اور بہترین انتظامی انداز میں حجاج کرام کو ان کے رقوم واپس کیے جائیں، اور جو بھی جس کا جتنا ہے اتنا پیسہ اس کو ملے، اور احتیاط کے ساتھ بھی جائیں تاکہ ہر جو جس کا پیسہ ہے اسی کو ملے۔ اس میں تمام تر ہم نے ان سے خط و کتابت کے ذریعے سے بھی بات کی ہے، اور آئندہ بھی تاکید کریں گے اس میں کوئی کوتاہی اور غفلت نہ ہو، کیونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حجاج کرام کی خدمت، عازمین حج کی خدمت گزاری ایک بہترین عبادت بھی ہے۔ حجاج کرام سے مخاطب تھے، بینک کے اہلکاروں سے مخاطب تھے، اور آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ حجاج کرام حج پہ نہیں جا سکیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی ہر ایک چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ حج ہمارے بنیادی ارکان میں بہت اہمیت رکھتا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے تبھی اللہ کے گھر میں آپ جا سکتے ہیں، روزہ رسول پہ حاضری دے سکتے ہیں۔ آج ہم افسردہ بھی ہیں، لیکن اسی خواہش کے ساتھ ہے کہ اللہ ہمیں ضرور اپنے گھر میں بلائے گا، ہمیں حج کی سعادت نصیب ہوگی، اور ہم یہی خواہش رکھتے ہیں کہ آنے والا سال آپ دوبارہ اس قرآن اندازی میں کامیاب ہوں تاکہ اللہ کے گھر کو دیکھ سکیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن خواہش ہے، کوشش ہے، یہ پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ تمام حجاج کرام کو ان کی وہ رقوم کسی کٹوتی کے بغیر مل سکیں، اور جو انتظامات کیے مذہبی امور نے وہ آپ تک پہنچائیں۔ میری آواز آپ کی آواز ہے، آئیے اسی آواز میں شامل کریں اپنی آواز کہ اللہ ہمیں اپنا گھر دکھائے، روزہ رسول کی زیارت دے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشمی کو اپنی ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد